کبھی سوچا ہے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہمارے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جان لیتی ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے یا ہم اگلی چیز کیا خریدنے والے ہیں؟ اچھا، اس کا راز ڈیٹا کی الگ الگ لسٹوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے بیچ بنے ہوئے ذہین رشتوں میں چھپا ہے۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو ایک عام سی لسٹ سے ایک بہت ہی طاقتور چیز کیسے بنایا جائے۔ تو اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں ہمارا ایک آن لائن سٹور ہے، ہمارے پاس ایک ٹیبل میں کسٹمرز کی لسٹ ہے اور دوسرے میں ان کے آرڈرز کی، لیکن ہمارا ڈیٹا بیس یہ نہیں جانتا کہ کون سا آرڈر کس کسٹمر کا ہے۔ اس کے لیے تو یہ بس دو الگ الگ بے جان لسٹیں ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ معلومات کے دو الگ تھلگ جزیرے ہیں۔ ایک جزیرے پر سارے کسٹمرز ہیں اور دوسرے پر ان کے پتے۔ اب جب تک ان کے بیچ میں کوئی پل نہ ہو، یہ بتانا ناممکن ہے کہ کون سا پتہ کس کسٹمر کا ہے، اور اس پل کے بغیر ہمارا ڈیٹا ادھورا ہے اور سچ پوچھیں تو کسی کام کا بھی نہیں۔ تو پھر ان جزیروں کے بیچ یہ پل بنتا کیسے ہے؟ اس کا حل ہے کیز۔ یہ کیز اصل میں ہر ریکارڈ کے لیے ایک منفرد شناختی کوڈ کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک خفیہ مصافحہ ہے جو دو الگ الگ ٹیبلز کو ایک دوسرے کو پہچاننے اور آپس میں جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر ٹیبل میں ایک پرائمری کی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ہمارے شناختی کارڈ نمبر کی طرح ہے۔ جیسے ہر شخص کا شناختی کارڈ نمبر الگ ہوتا ہے، ویسے ہی کسٹمرز کے ٹیبل میں ہر کسٹمر کی ایک منفرد آئی ڈی ہوتی ہے۔ یہی چیز اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ میٹرو پراپرٹیز نام کا کسٹمر کسی دوسرے سے کبھی مکس اپ نہ ہو۔ اور یہ رہا ہمارے پل کا دوسرا اور بہت اہم حصہ، فارن کی۔ یہ دراصل ایک ٹیبل میں دوسرے ٹیبل کی پرائمری کی کا ایک حوالہ رکھتی ہے، جیسے ایڈریسز والے ٹیبل میں کسٹمر آئی ڈی کا کالم ہے۔ یہ کسٹمرز ٹیبل کی منفرد آئی ڈی کو یہاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ یہی وہ اصل کڑی ہے جو ان دو جزیروں کو مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پل اصل میں بنتا کیسے ہے، اور آپ سن کر خوش ہوں گے کہ اس کے لیے کوئی مشکل کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تو ایک بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ سا کام ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم ایک دھاگے کا ایک سرا پرائمری کی یعنی کسٹمر آئی ڈی پر رکھتے ہیں اور اسے کھینچ کر سیدھا دوسرے ٹیبل میں موجود فارن کی پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ایک کلک، ایک ڈریگ اور کام ہو گیا، ہمارا کنیکشن تیار ہے۔ اور یہ دیکھیں، اب ایک باقاعدہ رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ ہمارا ڈیٹا بیس اب صرف ایک گودام نہیں رہا، بلکہ یہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ یہ اب جانتا ہے کہ میٹرو پراپرٹیز کا ریکارڈ اس پتے کے ریکارڈ سے جڑا ہوا ہے۔ اب ہم صرف ایک کلک پر کسی بھی کسٹمر کے سارے پتے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پل تو بن گیا، اب ہم اس پل پر ٹریفک کی کچھ اصول بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے عام قسم کا رشتہ کہلاتا ہے ون ٹو مینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیبل کا ایک ریکارڈ دوسرے ٹیبل کے کئی ریکارڈ سے جڑ سکتا ہے۔ یہ بہت سیدھا سا کانسیپٹ ہے۔ ایک کسٹمر کے کئی پتے ہو سکتے ہیں نا، ایک گھر کا، ایک آفس کا، شاید ایک چھٹیوں والے گھر کا بھی۔ بالکل اسی طرح ایک ٹیچر کے کئی اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارا ڈیٹا بیس اس منطق کو، اس لاجک کو سمجھتا ہے۔ یہ سادہ سا جملہ دراصل وہ بنیادی اصول ہے جو ہم اپنے ڈیٹا بیس کو سکھا رہے ہیں، اور اسی اصول کی وجہ سے ڈیٹا بیس منطقی طور پر کام کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ صحیح معلومات دیتا ہے، تاکہ جب ہم کسی کسٹمر کے پتے ڈھونڈیں تو کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے۔ جب ہم دو ٹیبل سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ریکارڈز دکھانے ہیں اور کون سے نہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جوائن ٹائپس کا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پل کے لیے ٹریفک کے قانون ہیں۔ چلیں اس کو آسان کرتے ہیں۔ انر جوائن ایک سخت مہمانوں کی لسٹ کی طرح ہے۔ صرف وہی کسٹمرز نظر آئیں گے جن کا نام کسٹمرز اور ایڈریسز دونوں لسٹوں میں موجود ہے۔ لیکن سب سے کام کی چیز ہے لیفٹ جوائن۔ یہ کہتا ہے بھائی کسٹمرز کی لسٹ سے تو سب کو شامل کرو، اور اگر ان کا کوئی پتہ مل جائے تو وہ بھی ساتھ لے آؤ۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے سارے کسٹمرز نظر آئیں، چاہے ان کا پتہ ابھی تک سسٹم میں ڈالا گیا ہو یا نہیں۔ تو اب جب کہ ہم نے سارے ٹکڑوں کو جوڑ دیا ہے، چلیں ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیسا لگتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ڈیٹا بیس کا ماسٹر پلان،
اس کا دماغ یہ نقشہ ظاہر کرتا ہے کہ معلومات کا ہر ٹکڑا دوسرے سے کیسے جڑا ہوا ہے، اور اسی ذہین سسٹم کی وجہ سے اب ہم مشکل سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسے پچھلے مہینے کن کسٹمرز نے سب سے زیادہ آرڈر کیے، اور جواب فوراً اور بالکل ٹھیک ملے گا۔ تو اب ہمارا ڈیٹا صرف بے ترتیب معلومات کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک سمارٹ ذہین سسٹم بن چکا ہے جو ہمیں گہری باتیں بتا سکتا ہے۔ تو اب جب ڈیٹا بیس اتنا ہوشیار ہو گیا ہے، پہلا سوال اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ سوچیں کہ اس سے کیا کچھ نیا دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کو استعمال کریں اور نئی دنیائیں دریافت کریں۔ اس نئے اور بے حد دلچسپ گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ بظاہر تو ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کی دنیا کا حصہ لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معلومات کو سمجھنے، ان کے درمیان چھپے ہوئے روابط تلاش کرنے اور مطلب بکھرے ہوئے حقائق کو ایک بامانی اور منطقی شکل دینے کے فن کے بارے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ معلومات کو صرف جمع کر لینا کافی نہیں ہوتا، اسے سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ تو سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہمارا بنیادی ماخذ اسٹیو بشپ کا مائکروسافٹ ایکسس 2013 کا ایک انتہائی اہم ٹیوٹوریل ہے۔ جی، جس کا عنوان ہے ریلیشن شپ میپنگ۔ بالکل، ریلیشن شپ میپنگ۔ اور ہمارے آج کے اس جائزے کا جو مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ بکھرے ہوئے ڈیٹا یا مختلف ٹیبلز جیسے کہ کسٹمرز اور ان کے ایڈریسز کو محض ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بجائے ایک منطقی ڈھانچے میں کیسے جوڑا جاتا ہے، تاکہ ان معلومات کا کوئی واضح کاروباری مطلب نکل سکے۔ بالکل، چلیں اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ کسی بہت بڑی کارپوریشن کا سارا ریکارڈ الگ الگ خانوں میں بکھرا پڑا ہے۔ ان خانوں کو جوڑ کر ایک ایسا خودکار نظام کیسے بنایا جاتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہو؟ اگر ہم اس سے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ معلومات کو صرف ایک جگہ پر اکٹھا کر لینا ڈیٹا مینجمنٹ نہیں ہے۔ مطلب کسی فلیٹ فائل میں یا ایکسل کی اسپریڈ شیٹ میں ہزاروں قطاریں بھر دینا، وہ تو بس ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ بالکل۔ پرانے وقتوں میں یا آج بھی کئی غیر منظم اداروں میں آپ دیکھیں گی تمام معلومات ایک ہی طویل اور پیچیدہ شیٹ میں رکھی جاتی ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھی ہیں ایسی شیٹس۔ دفتروں میں اکثر ایک ایسی اسپریڈ شیٹ ہوتی ہے جسے لوگ فرینکنسٹائن اسپریڈ شیٹ کہتے ہیں۔ فرینکنسٹائن اسپریڈ شیٹ، بالکل۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈیٹا میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی کسٹمر کا نام 10 بار مختلف ہجوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور پھر اسے کھولتے ہی سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور معلومات کا وہ سیلاب بالآخر ایک تکنیکی قرض بن جاتا ہے۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کا پورا فلسفہ ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ معلومات کو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ جی، معلومات کو ان کے چھوٹے، الگ اور بامانی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر ان کے درمیان ایک ٹھوس منطقی تعلق قائم کیا جائے۔ جب تک ٹیبلز آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں، وہ محض بے ترتیب ہندسوں کا ڈھیر ہے۔ یہ فلیٹ فائلز اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل والی بات واقعی چشم کشا ہے، اور اسٹیو بشپ اپنے ٹیوٹوریل کے آغاز میں بالکل اسی مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ کسٹمرز کا ڈیٹا، ان کے پتے اور ایڈریس کی اقسام الگ الگ ٹیبلز میں ہونی چاہیے۔ اب انسانی ذہن کے لیے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ کون سا پتہ کس کسٹمر کا ہے، لیکن ایک ڈیٹا بیس کو تو باقاعدہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بتانا پڑتا ہے کہ اس مخصوص کسٹمر کا تعلق اس مخصوص پتے سے ہے۔ درست، اور اسی مقصد کے لیے مائکروسافٹ ایکسس ایک باقاعدہ گرافیکل انٹرفیس دیتا ہے۔ ٹیوٹوریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ٹولز کے مینیو میں جا کر ریلیشن شپس کے آپشن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک ڈیٹا بیس ڈیزائنر دراصل ایک معمار کا کردار ادا کرتا ہے۔ کی بورڈ پر کنٹرول کی کو دبا کر ایک سے زیادہ ٹیبلز کو ایک ساتھ منتخب کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں اس ورک سپیس پر لایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جیسے کسی شہر کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے مختلف محلوں اور سڑکوں کے بکھرے ہوئے نقشوں کو ایک بڑی میز پر پھیلا کر ملا دیا جائے، تاکہ ٹریفک کے بہاؤ اور راستوں کا ایک مکمل جال سمجھ میں آ سکے۔ شہر کے ماسٹر پلان کی یہ تشبیہ واقعی اس عمل کی پیچیدگی کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ بصری انداز پیچیدہ ترین ڈیٹا سٹرکچرز کو سمجھنے کا بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اچھا، جب وہ ان ٹیبلز کو اس انٹرفیس پر لاتے ہیں
تو باقاعدہ ان خانوں کو لمبا یا چھوٹا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر موجود تمام فیلڈز واضح طور پر نظر آ سکیں۔ ہاں، یہ اپنی کام کی جگہ کو منظم کرنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب بظاہر دو الگ تھلگ ٹیبلز کے درمیان ایک مستقل پل تعمیر کیا جاتا ہے۔ ڈریگ اینڈ ڈراپ والا حصہ؟ جی ہاں، ٹیوٹوریل میں کسٹمرز ٹیبل کی آئی ڈی فیلڈ کو ماؤس کی مدد سے پکڑا جاتا ہے، اسے ڈریگ کیا جاتا ہے اور سیدھا ایڈریسز ٹیبل کے اندر موجود کسٹمر انڈرسکور آئی ڈی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تو پوری ڈیٹا بیس کی بنیاد کھڑی ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام ڈریگ اینڈ ڈراپ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے ایک انتہائی اہم اصول نافذ کیا جا رہا ہوتا ہے جسے ریفرنشل انٹیگریٹی کہتے ہیں۔ ریفرنشل انٹیگریٹی، ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ میں بتاتی ہوں۔ جب ایک ٹیبل کی آئی ڈی کو کھینچ کر دوسرے ٹیبل کی فیلڈ پر چھوڑا جاتا ہے تو دراصل پرائمری کی اور فورن کی کے درمیان ایک باضابطہ معاہدہ طے پا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پرائمری کی یعنی ایک منفرد شناخت۔ جی، کسی بھی ٹیبل میں پرائمری کی ایک ایسی منفرد شناخت ہوتی ہے جو کبھی دہرائی نہیں جا سکتی، بالکل ایک قومی شناختی کارڈ نمبر کی طرح۔ صحیح، اور فورن کی؟ جب اسی منفرد شناخت کو کسی دوسرے ٹیبل میں حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہاں اسے فورن کی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تعلق کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم میں کوئی بھی ایسا پتہ درج نہ ہو سکے جس کا کوئی مالک سرے سے موجود ہی نہ ہو، یعنی کوئی کسٹمر ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ ڈیٹا کو لاوارث اور بے معنی ہونے سے بچانے کا ایک خودکار دفاعی نظام ہے۔ زبردست۔ اس دفاعی نظام کی افادیت کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں دی گئی میٹرو پراپرٹیز کی مثال بہت شاندار ہے۔ بالکل۔ اسٹیو بشپ بتاتے ہیں کہ میٹرو پراپرٹیز کی کسٹمر آئی ڈی 1 ہے۔ اس کے ساتھ ایک مخصوص شخص جو شموع منسلک ہے، جس کا ایک آفس کا پتہ ہے اور اس پتے کی ترتیب بھی واضح کی گئی ہے۔ اب عملی دنیا میں دیکھیں تو ایک کسٹمر جیسے کہ کوئی بڑی کارپوریٹ کمپنی کے کئی مختلف پتے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ان کا ایک ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے، ایک شپنگ ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے، اور ایک بلنگ کا پتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معلومات کو ایک ہی فلیٹ فائل میں رکھا جاتا تو ہر پتے کے لیے کسٹمر کا نام بار بار لکھنا پڑتا، جس سے غلطیوں کا امکان بے پناہ بڑھ جاتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ سادہ سا ڈیجیٹل اصول ہماری حقیقی کاروباری دنیا کی عکاسی کرتا ہے، جسے ہم ون ٹو مینی ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ ایک کمپنی اور اس کے کئی دفاتر۔ بالکل، ایک کمپنی یعنی ون اور اس کے کئی دفاتر یعنی مینی، ایک استاد اور اس کے کئی شاگرد، ایک خریدار اور اس کے کئی آرڈرز۔ ٹیوٹوریل میں جب ایڈٹ ریلیشن شپس کی ونڈو کھلتی ہے تو وہاں واضح طور پر اس ون ٹو مینی رشتے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتہ درست طور پر قائم نہ کیا جائے تو نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ای کامرس کمپنی کا ڈیٹا بیس صحیح طور پر میپ نہیں ہے اور کسٹمر کی بلنگ کا پتہ اس کے شپنگ کے پتے سے گڈمڈ ہو گیا ہے۔ اوہ، اس سے تو سارا سامان غلط جگہ پہنچ جائے گا۔ جی، اس ایک چھوٹی سی تکنیکی خامی کی وجہ سے لاکھوں روپے کا نقصان اور گاہکوں کی شکایت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ صرف سافٹ ویئر کا فیچر نہیں ہے، کاروبار کو بچانے کی لائف لائن ہے۔ واقعی ایک غلط جوڑ کس طرح پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے، اور اسی نقطے سے ٹیوٹوریل کا اگلا اور ایک انتہائی نازک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جوائنٹ ٹائپس کا انتخاب؟ بالکل، جوائنٹ ٹائپس۔ اسٹیو بشپ جوائنٹ ٹائپ کے بٹن پر کلک کر کے بتاتے ہیں کہ ڈاٹا کو دکھانے کے مختلف اصول مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک اچھے ڈاٹا بیس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت ساری معلومات اسکرین پر پھینک دے؟ بالکل نہیں۔ بغیر کسی فلٹر کے سارا ڈیٹا دکھانا تو ویسے ہی ہے جیسے سوئی ڈھونڈنے کے لیے پورے بھوسے کے ڈھیر کو ایک ساتھ کمرے میں بکھیر دیا جائے۔ فلٹریشن کے بغیر ڈیٹا بیس محض ایک کچرا دان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جوائنٹ ٹائپس کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جوائنٹ ٹائپس کا کردار کلیدی ہے۔ اسٹیو اس کی وضاحت کے لیے لیفٹ جوائن کی ایک عملی صورتحال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں دفتر کا کوئی ملازم سسٹم میں ایک نیا کسٹمر شامل کر رہا ہے۔ اچھا۔ اب حقیقی دنیا میں معلومات اکثر قسطوں میں موصول ہوتی ہیں۔ نیا کسٹمر شامل تو ہو گیا، لیکن اس وقت ملازم کے پاس اس کا مکمل پتہ موجود نہیں ہے۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے دفتروں میں۔ ہاں، تو
لیفٹ جوائن کی مدد سے سسٹم کو یہ واضح ہدایت دی جاتی ہے کہ بائیں طرف موجود کسٹمرز ٹیبل کا تمام ڈیٹا ہر حال میں دکھایا جائے، چاہے دائیں طرف موجود ایڈریسز ٹیبل میں اس کا کوئی ریکارڈ میچ کرتا ہو یا نہ ہو۔ اس لچک کی بدولت وہ نیا کسٹمر سسٹم میں نظر آتا رہتا ہے اور جب بھی اس کا پتہ موصول ہو اسے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل درست۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک چیز سوچنے دیں۔ اگر ہم لیفٹ جوائن کا استعمال کرتے ہوئے ایسے کسٹمرز کو سسٹم میں دکھاتے رہیں جن کا کوئی پتہ ہی موجود نہیں، تو کیا اس سے ہمارا ڈیٹا بیس ادھوری معلومات سے نہیں بھر جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی خدشہ ہے۔ مطلب کہ ہم سسٹم کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ آدھی ادھوری پروفائلز کو بھی قبول کرتا رہے؟ یہ تو طویل مدت میں مسئلہ بنے گا۔ ادھوری معلومات یقیناً ایک مسئلہ ہے، لیکن میری نظر میں ہمیں یہاں ورک فلو کی حقیقت پسندی اور ڈیٹا کی سختی کے درمیان توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ توازن وہ کیسے؟ اگر ہم سسٹم کو اتنا سخت کر دیں کہ وہ بغیر پتے کے کسٹمر کو سرے سے محفوظ ہی نہ کرے، تو وہ ملازم اپنا کام آگے کیسے بڑھائے گا؟ وہ اس کسٹمر کو سسٹم میں ڈال ہی نہیں سکے گا۔ ہاں، اور ممکنہ سیلز کا ریکارڈ غائب ہو جائے گا۔ بالکل۔ لیفٹ جوائن اس ادھورے پن کو خاموشی سے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ کاروباری عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بعد میں رپورٹ چلا کر ان کسٹمرز کی نشاندہی کی جا سکتی ہیں جن کے پتے غائب ہیں۔ سمجھ گیا، کم از کم ان کا وجود تو سسٹم میں محفوظ رہتا ہے۔ جی، البتہ جہاں لچک کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ ٹیوٹوریل کے اگلے حصے میں دکھایا گیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ اگلا حصہ ایڈریس ٹائپس کو جوڑنے کے بارے میں ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لچک کے بجائے مکمل سختی سے کام لیا جاتا ہے اور انر جوائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انر جوائن وہ اصول ہے جو کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہی ریکارڈز دکھائے جائیں جہاں دونوں ٹیبلز کا ڈیٹا 100% آپس میں میچ کر رہا ہو۔ یعنی اگر پتہ درج کرنا ہے تو بتانا ہوگا کہ یہ دفتر ہے یا گھر۔ بالکل۔ جب بات پتے کی قسم کی ہو تو وہاں اندازوں یا ادھوری معلومات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کسی پتے کے ساتھ کوئی ایسی قسم درج کر دی جائے جو منظور شدہ فہرست میں سرے سے موجود ہی نہیں، تو وہ ایک غیر تسلیم شدہ اور خطرناک انوملی بن جائے گی۔ ہاں، انر جوائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سسٹم میں صرف وہی ایڈریس ٹائپس نظر آئیں جو پہلے سے طے شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ جب بھی کوئی نیا ڈیجیٹل نظام وضع کیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کہاں نرمی برتنی ہے اور کہاں سختی؟ کیا ہم بعض اوقات ڈیٹا کی درستگی کے جنون میں معلومات کو اتنا زیادہ فلٹر تو نہیں کر دیتے کہ کچھ اہم مگر غیر روایتی معلومات ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں؟ یہ تو واقعی ایک کڑا امتحان ہے ہر ڈیٹا بیس آرکیٹیکٹ کے لیے۔ ضرورت سے زیادہ سختی اور ضرورت سے زیادہ لچک دونوں ہی نظام کو ناکامی سے دوچار کر سکتی ہیں۔ توازن برقرار رکھنا ہی اصل مہارت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، اس گہرے جائزے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ٹیوٹوریل کے آخر میں ایک انتہائی حیران کن خصوصیت سامنے آتی ہے۔ نام رکھنے کے طریقے؟ جی ہاں، اسٹیو بشپ جب ایڈریس ٹائپ کو دوسرے ٹیبل کی آئی ڈی پر ڈراپ کرتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسس خودکار طریقے سے ان کیز کی شناخت کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ فیچر ہے۔ سافٹ ویئر خود ہی بھانپ لیتا ہے کہ پرائمری کی کون سی ہے اور فورن کی کون سی ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا یہ محض سافٹ ویئر کی ذہانت ہے یا اس کے پیچھے انسانی نظم و ضبط کا کمال ہے؟ اس خودکار پہچان کے پیچھے کوئی پراسرار جادو نہیں ہے، بلکہ یہ بیسٹ پریکٹسز اور نام رکھنے کے درست طریقوں کا کمال ہے جو عموماً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نیمنگ کنونشنز انہیں کہتے ہیں۔ بالکل۔ ٹیوٹوریل میں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ سافٹ ویئر نے یہ خودکار کام اس لیے کیا کیونکہ فیلڈ کا نام ایک منطقی انداز میں رکھا گیا تھا، یعنی ایڈریس انڈرسکور ٹائپ انڈرسکور آئی ڈی۔ اچھا، اس لیے ایکسس نے فوراً پہچان لیا۔ جی، ڈیٹا بیس کی دنیا میں نام رکھنے کے اصول ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک نیا ڈیولپر آتا ہے اور اسے ایک ایسا ڈیٹا بیس دیا جاتا ہے جس میں کالمز کے نام ٹیبل 1 یا فائنل ڈیٹا رکھے گئے ہوں، یا پھر اسے ڈیلیٹ مت کرنا ورژن 2۔ ہاں، وہ بیچارہ مہینوں تک یہی سمجھنے میں خار ہوتا رہے گا کہ کون سی معلومات کہاں پڑی ہے۔ یہ فائنل ورژن 2 والی بات تو ہر دفتر کی کہانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بار جب کسی فائل کا نام بے ترتیبی سے رکھ دیا جائے تو بعد میں آنے والوں کے لیے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا۔
اور اسی ڈراونے خواب سے بچنے کے لیے ڈیٹا بیس کے ابتدائی مرحلے میں ہی سختی سے ناموں کے اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ جب نام منطقی ہوتے ہیں تو سافٹ ویئر تعلق کو سمجھ جاتا ہے اور جوڑنے کا آدھا کام خود کر دیتا ہے۔ یہ تو انسان کا وقت بچانے میں بہت مددگار ہے۔ یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر بنیادوں میں نظم و ضبط پیدا کر لیا جائے تو ٹیکنالوجی ایک حیرت انگیز ساتھی بن جاتی ہے۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو مستقبل میں سینکڑوں گھنٹوں کی پریشانی ختم کر دیتی ہے۔ سسٹم صرف اسی صورت میں انسان کا احترام کرتا ہے جب انسان اس کے منطقی اصولوں کا احترام کرے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور سبق آموز بات ہے۔ ایک مستحکم شروعات اور قواعد کی پابندی ہی طویل المدتی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی اور گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے آج ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا بیس میں ٹیبلز کے درمیان تعلق قائم کرنا محض ماؤس سے لکیریں کھینچنے یا سافٹ ویئر کے کچھ بٹن دبانے کا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل بے ہنگم معلومات کو ایک منظم ڈھانچے میں ڈھالنے کا فن ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ریفرنشل انٹیگریٹی کیسے نافذ کی جاتی ہے۔ ہاں، پرائمری کی اور فورن کی کے ذریعے ہم نے ون ٹو مینی رشتوں کی افادیت کو حقیقی کاروباری دنیا کے تناظر میں بھی دیکھا، اور اس بات پر بھی غور کیا کہ لیفٹ جوائن اور انر جوائن کے ذریعے لچک اور سختی کے درمیان توازن کیسے قائم ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہم نے بیسٹ پریکٹسز اور نام رکھنے کے درست طریقوں کی اس خاموش طاقت کو تسلیم کیا جو کسی بھی پیچیدہ نظام کو طویل عرصے تک فعال رکھتی ہے۔ اس ساری تکنیکی، منطقی اور ریاضیاتی گفتگو کے بعد میرا ماننا ہے کہ یہ تجزیہ کرنا بہت دلچسپ ہے کہ ہم انسان اپنی اس ڈیجیٹل دنیا کو کس قدر منظم کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر معلومات کا ایک خانہ ہو اور ہر خانے کا دوسرے سے ایک اٹوٹ رشتہ ہو۔ بالکل، اور اسی مناسبت سے آج کی اس معلوماتی نشست کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی مختلف اور گہری سوچ پیش کرنا مقصود ہے۔ جی فرمائیں۔ ڈیٹا بیس کے ان انتہائی سخت اصولوں، قطعی فیصلوں اور ون ٹو مینی جیسے واضح رشتوں کی تعمیر کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہماری یہ جو پیچیدہ، جذبات سے بھری اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی انسانی زندگی ہے، کیا اس کا تمام تر ڈیٹا واقعی ان سخت ڈیجیٹل ڈھانچوں کے اندر ہمیشہ کے لیے قید کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیا معلومات اور ہمارے وسیع انسانی تجربات کے اس نظام میں کچھ ایسا بھی ہے جو کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، مشینوں اور سرورز کی سمجھ سے ہمیشہ باہر ہی رہے گا؟ کیا انسانی رویوں کی کوئی پرائمری کی ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ انسانوں کو اتنی آسانی سے میپ کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اس گہرے جائزے کا حصہ بننے کے لیے تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کہ بکھرے ہوئے ڈیٹا کو جوڑنے کی یہ سائنس سوچ کے نئے دروا کھولنے کا سبب بنی ہوگی۔ بالکل، مجھے بھی یہی امید ہے۔ اگلی نشست میں ایک نئے اور سحرانگیز موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم مائکروسافٹ ایکسس 2013 میں ڈیٹا بیس ریلیشن شپ بنانے کی فلسفی پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہماری آج کی یہ بحث اسٹیو بشپ کے اس ٹیوٹوریل پر مبنی ہے جس میں انہوں نے ٹیبل 1 کسٹمرز، ٹیبل 1 ایڈریسز اور ایڈریس ٹائپس کے درمیان ریلیشن شپس کو میپ کرنا سکھایا ہے۔ اور جو سوال ہم آج اٹھا رہے ہیں نا، وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کی بالکل روح سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل جڑا ہوا ہے۔ جی، کیا ہمیں ڈیٹا بیس کی بنیادی سطح پر ریلیشن شپس کو تھوڑا فلیکسیبل اور انکلوسیو یعنی شمولیتی رکھنا چاہیے تاکہ وہ یوزر کے ورک فلو کو سپورٹ کر سکیں، یا پھر ہمیں انہیں سختی سے قطعی برابری، جسے ہم اسٹرکٹ ایکوالٹی کہتے ہیں، اس پر رکھنا چاہیے تاکہ ڈیٹا کی انٹیگریٹی ہر قیمت پر محفوظ رہے؟ میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ ایک حقیقت پسندانہ سسٹم کے لیے انکلوسیو جوائنز ناگزیر ہیں، یعنی کسٹمرز ٹیبل کے تمام ریکارڈ ظاہر ہونے چاہیے، چاہے ان کا ایڈریس سسٹم میں موجود ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں، میرا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ ڈیٹا بیس کی بنیادوں میں خاص طور پر ایکسس کی ریلیشن شپس ونڈو کے اندر اس قسم کی فلیکسیبلٹی دینا تکنیکی طور پر ایک بہت بڑا رسک ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سورس مواد میں بھی جب ایڈریس ٹائپس کا تعلق بنایا گیا تو سختی سے یہ اصول اپنایا گیا کہ صرف وہی ریکارڈ شامل ہوں جن کے جوائن فیلڈز بالکل میچ کرتے ہوں۔ یہ سخت گیر اپروچ ہی آپ کے سسٹم کو مستقبل میں کریش ہونے یا غلط ڈیٹا دکھانے سے بچاتی ہے۔ اچھا،
मैं समझता हूं कि बैकएंड पर सख्त रूल्स का होना कितना तसल्ली बख्श लगता है, लेकिन हमें इस बात पर गौर करना होगा कि डेटाबेस आखिर इस्तेमाल किसने करना है। जब स्टीव बिशप ने कस्टमर्स और एड्रेसेस के दरमियान ताल्लुक बनाते वक्त ये ऑप्शन चुना कि तमाम कस्टमर्स शामिल किए जाएं, तो उसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। फर्ज करें आपका एक सेल्स का नुमाइंदा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है जी, उसके पास एक नया क्लाइंट आया है मेट्रो प्रॉपर्टीज। उसने मेट्रो प्रॉपर्टीज का नाम और फोन नंबर तो फीड कर दिया, लेकिन अभी तक क्लाइंट ने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं भेजा, जो कि एक आम बात है बिजनेस में। बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। अब अगर हम आपके स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाले असूल पर चलें तो वो कस्टमर फ्रंट एंड पर नजर ही नहीं आएगा जब तक उसका एड्रेस मौजूद ना हो। सेल्स वाला परेशान हो जाएगा कि मैंने अभी तो मेट्रो प्रॉपर्टीज की एंट्री की थी, वो गई कहाँ। वो दोबारा एंट्री करेगा, डुप्लीकेशन होगी। इंक्लूसिव जॉइन का मकसद ही ये है कि कस्टमर की ID 1 तो बन गई है, उसे स्क्रीन पर दिखाओ, चाहे एड्रेस का फील्ड अभी खाली ही क्यों ना हो। ये वर्कफ्लो को रवा रखता है। आपकी सेल्स वाले की मिसाल बहुत ज़बरदस्त है और मैं मानती हूं कि यूज़र को वो कस्टमर स्क्रीन पर हर सूरत नज़र आना चाहिए, लेकिन आप इस मसले को गलत जगह पर हल करें। कैसे? आपने बात की फ्रंट एंड की, स्क्रीन पर नजर आने की और यूजर इंटरफेस की, जबकि स्टीव ने अपने ट्यूटोरियल में ये जॉइन कहाँ लगाया? उसने डेटाबेस टूल्स में जाकर रिलेशनशिप्स के बुनियादी ग्रास में ये तब्दीली की। उसने बाकायदा मेंशन किया कि इस फ्लेक्सिबल जॉइन को लेफ्ट जॉइन कहते हैं और इसकी मजीद तफसील क्यूरीज के बाब में आएगी। तो इससे आप क्या अखज़ करती हैं? इससे ये साबित होता है कि इस किस्म का फिल्टर या यूज़र इंटरफेस की ज़रूरतों को हैंडल करने का असल मकाम क्यूरीज हैं। जब आप कंट्रोल की दबाकर अपने टेबल सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से एक ग्राफ बनाते हैं, तो आप डेटाबेस की फाउंडेशन खड़ी कर रही होती हैं। मेरा मतलब है कर रहे होते हैं। ये घर की बुनियाद है। आप बुनियाद को इसलिए टेढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपको ड्राइंग रूम में खास किस्म का सोफा रखना है। अगर यूजर को बगैर एड्रेस का कस्टमर देखना है तो एक क्यूरी लिखें जिसमें लेफ्ट ज्वाइन हो और वो क्यूरी स्क्रीन पर दिखा दें। बुनियादी टेबल्स को सख्ती से आपस में लॉक होना चाहिए। आपने बुनियाद और घर की मिसाल दी जो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बनाने वालों की ये मंशा थी कि रिलेशनशिप्स विंडो में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट इक्वालिटी ही होनी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ एडिट रिलेशनशिप्स के डायलॉग बॉक्स में जॉइन टाइप के 3 ऑप्शंस दिए ही क्यों? टूल्स तो बहुत से होते हैं। नहीं, मेरी बात सुने। जब आप इस लाइन पर डबल क्लिक करते हैं तो वो आपसे बाकायदा पूछता है कि क्या आप सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स जाते हैं या टेबल 1 के तमाम रिकॉर्ड्स। एक्सेस खुद आपको ये दावत दे रहा है कि अपनी फाउंडेशन को अपने बिजनेस लॉजिक के मुताबिक डिजाइन करें। अगर हम ये काम क्वेरीज के लिए छोड़ दें तो डेवलपर को हर फॉर्म और हर रिपोर्ट के पीछे वो लेफ्ट ज्वाइन बार बार लिखना पड़ेगा। ये तो एक गैर जरूरी मेहनत है। एक्सेस ऑप्शंस इसलिए देता है क्योंकि वो एक टूल है। एक टूल बनाने वाला आपको हथौड़ा भी देता है और शीशा भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हथौड़े से शीशा साफ करना शुरू कर दें। अरे ये तो कोई बात ना हुई। नहीं, बात है बिल्कुल। ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उनके सही सियाको सबाक में इस्तेमाल करना चाहिए। जरा स्टीव के उसी ट्यूटोरियल की एक और मिसाल पर गौर करें। जब उसने एड्रेस टाइप्स के टेबल को एड्रेसेस के टेबल के साथ जोड़ा, वहां उसने कौन सा ऑप्शन चुना? वहां उसने पहला ऑप्शन चुना था, यानी सिर्फ वो रिकॉर्ड्स जहां जॉइन फील्ड्स बराबर हों। बिल्कुल। और क्यों चुना? क्योंकि अगर हम वहां फ्लेक्सिबिलिटी दे दें तो क्या होगा? वो जो शमूज की मिसाल याद है सोर्स मवाद से? जी बिल्कुल। जो का एक एड्रेस है जिसकी टाइप ID 1 है और 1 का मतलब है ऑफिस। अब फर्ज करें हमारा सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है कि वो किसी भी एड्रेस को कबूल कर लेता है, चाहे उसकी टाइप मौजूद हो या ना हो। कल को कोई यूजर वहां टाइप ID 99 डाल देता है, जो कि हमारे एड्रेस टाइप्स के टेबल में सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या बनेगा? ये एक ऑर्फन रिकॉर्ड या लावारिस डेटा बन जाएगा। अच्छा, लावारिस डेटा से आपकी मुराद वो रिकॉर्ड्स हैं जिनका कोई पेरेंट टेबल में हवाला नहीं होता। जी हाँ, इसको अगर मैं और आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक ऐसे घर की चाबी हो जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिस्टम जब इस चाबी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, मसलन जब वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि हमारे पास कितने ऑफिस एड्रेसेस हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और एरर देगा। इसलिए जहां प्राइमरी की और फॉरेन की का ताल्लुक बनता है, वहां स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ही वाहिद महफूज रास्ता है। आप इंटेग्रिटी पर समझौता करके सिस्टम की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं।
میں ایڈریس ٹائپس والی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. وہ ایک لک اپ ٹیبل ہے. وہاں کوئی نیا ایڈریس ٹائپ خود بخود نہیں بن سکتا، اس لیے وہاں اسٹرکٹ ایکویلٹی بالکل منطقی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسٹمرز اور ایڈریس ٹائپس کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہی ہیں. ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہر ٹیبل کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن ڈیٹا بیس انجن کے لیے تو سب ٹیبلز ہی ہیں نا. انجن کے لیے ٹیبلز ہیں، لیکن بزنس کے لیے ان کی ویلیو مختلف ہے. کسٹمر ایک زندہ ہستی ہے، ایک بزنس اینٹی ہے جس کا وجود سسٹم میں اس کے پتے سے پہلے قائم ہو سکتا ہے. ون ٹو مینی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. اسٹیو نے واضح کیا کہ ایک کسٹمر کے کئی ایڈریسز ہو سکتے ہیں، ہوم، آفس، شپنگ. لیکن ون ٹو مینی کی عملی حقیقت یہ ہے کہ اکثر زیرو ٹو مینی سے شروع ہوتا ہے. زیرو ٹو مینی؟ ہاں، یعنی ابتدا میں صفر ایڈریس. آپ کے پاس کسٹمر کی صرف ای میل ہے. اب اگر آپ کا ڈیٹا بیس کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پہلے دن ہی کسٹمر کے ساتھ اس کا میچنگ ایڈریس چاہیے ورنہ میں اسے سسٹم میں رجسٹرڈ ہی نہیں مانوں گا، تو آپ کیا کرنی ہے؟ آپ اصل دنیا کی نامکمل معلومات کو ایک آئیڈیل اور پرفیکٹ ڈیٹا بیس میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جب آپ یوزر کو فورس کرتی ہیں تو پتہ ہے یوزر کیا کرتا ہے؟ وہ ڈمی ڈیٹا ڈال دیتا ہے. بالکل. وہ تنگ آ کر ایڈریس کی جگہ ABC یا 123 فیک اسٹریٹ لکھ دے گا تاکہ سسٹم اسے آگے جانے دے. اب مجھے بتائیں، کیا آپ کے پاس ایک لاوارث ریکارڈ کا ہونا زیادہ برا ہے یا آپ کے ڈیٹا بیس کا غلط اور فیک ڈیٹا سے بھر جانا زیادہ برا ہے؟ شمولیاتی جوائنز یا انکلوسیو جوائنز ہمیں اس فیک ڈیٹا کی مصیبت سے بچاتے ہیں. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہاں، ہمارے پاس ابھی معلومات نامکمل ہیں اور یہ اوکے ہے. آپ نے جو فیک ڈیٹا وانی بات کی وہ واقعی ایک سنگین مسئلہ ہے جو اکثر دیکھا گیا ہے، لیکن اس کا حل سسٹم کی سیکیورٹی دیواریں گرانا نہیں ہے. اگر یوزر ڈمی ڈیٹا ڈال رہا ہے تو مسئلہ آپ کے ڈیٹا انٹری پروسیس میں ہے، آپ کی یوزر انٹرفیس کے ڈیزائن میں ہے، آپ کی ٹریننگ میں ہے. آپ ڈیٹا انٹری فارم کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ کسٹمر کا پہلا ریکارڈ بنتے ہی وہ لازمی کوئی نہ کوئی ویلڈ ڈیٹا مانگے. لیکن ہر بار یہ ممکن نہیں ہوتا. پریکٹیکلی سوچیں. میں مانتی ہوں کہ مشکل ہے، لیکن جب ہم اسٹیو بشپ کے بتائے ہوئے ماؤس کے ڈریگ اینڈ ڈراپ ایکشن کو دیکھتے ہیں، جب وہ آئی ڈی کو کھینچ کر کسٹمر آئی ڈی پر چھوڑتا ہے تو وہ ایکسس کو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک کنسٹرینٹ لگا رہا ہے. وہ ایکسس کو پابند کر رہا ہے کہ دیکھو یہ دو چیزیں اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم بعد میں ایڈٹ ریلیشن شپس میں جا کر کہہ دیں کہ خیر ہے، اگر میچ نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، کسٹمر کو پھر بھی لے آؤ، تو ہم اس کنسٹرینٹ کو نرم کر رہے ہیں. ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کی اصل طاقت ہی یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کو بکھرنے نہیں دیتا. اگر آپ آج کسٹمرز پر یہ چھوٹ دے رہے ہیں تو کل کو آپ انوائسز پر بھی یہی چھوٹ دیں گے کہ چلو انوائس بن گئی، اب پروڈکٹ بعد میں ڈال دیں گے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ڈیٹا بیس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. میں آپ کی اس تشویش کو سمجھتا ہوں. یہ واقعی ایک سلپری سلوپ والی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہاں بلائنڈ فلیکسیبلٹی کی بات نہیں کر رہے، ہم سٹرکچرڈ فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ذرا سورس مواد کے ایک اور بہت اہم پہلو پر غور کریں. اسٹیو نے نیمنگ کنونشنز یعنی کالمز کے نام رکھنے کے بہترین طریقوں پر کتنا زور دیا تھا؟ بہت زیادہ. اس نے خاص طور پر پرائمری کی کے لیے آئی ڈی اور فورن کی کے لیے ٹیبل کا نام اور آئی ڈی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. بالکل. کسٹمر آئی ڈی یا ایڈریس ٹائپ آئی ڈی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اسٹیو نے دکھایا کہ جب آپ کے کالمز کے نام اتنے واضح اور اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں تو مائکروسافٹ ایکسس خودکار طریقے سے یا آٹو ڈیٹیکشن کے ذریعے ان کی شناخت کر لیتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ون ٹو مینی کا تعلق بننے جا رہا ہے. جب ہماری بنیاد اتنی مضبوط ہے، جب ہمارا نیمنگ کنونشن اتنا ٹھوس ہے کہ سسٹم خود ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہمیں جوائنٹ ٹائپس میں اتنی سختی برتنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم ایک طرف اتنی سخت ڈسپلن لاگو کر رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ورک فلو میں تھوڑی لچک پیدا کر سکیں. مضبوط نیمنگ کنونشنز ہمیں یہ اعتماد دیتے ہیں کہ ہم انکلوسیو جوائنز کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہیں پر میں آپ سے اختلاف کروں گی. آپ نے کہا کہ آٹو ڈیٹیکشن سسٹم کی مضبوطی کا ثبوت ہے، تو اس پر میں کہوں گی کہ بالکل ہے. لیکن یہ آٹو ڈیٹیکشن کام کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ مائکروسافٹ ایکسس کے پیچھے ایک انتہائی منطقی اصولوں پر سختی سے کاربند انجن کام کر رہا ہے. وہ انجن ناموں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آہا، یہ پرائمری کی ہے اور یہ فورن کی ہے، ان کے درمیان ایک اسٹرکٹ تعلق ہونا چاہیے. لیکن ایکسس خود آپ کو لیفٹ جوائن کا آپشن بھی تو دیتا ہے نا؟ دیتا ہے،
لیکن وہ ایک استثنا ہے، اصول نہیں۔ جب آپ سسٹم کی اسی ذہانت اور اسٹرکچر کا احترام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آٹو ڈیٹیکشن ہوئی، تو آپ کو جوائنٹ ٹائپ میں بھی اسٹرکچر کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ آپ ایک طرف تو بہت ہی شاندار اور باقاعدہ نیمنگ کنونشن استعمال کر رہے ہیں تاکہ سسٹم میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور پھر دوسری ہی سانس میں آپ جوائنٹ ٹائپ کو نرم کر کے سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت کنفیوژن چل جائے گی۔ یہ ایک تضاد ہے۔ اسٹیم میں جب ایڈریس اور ایڈریس ٹائپ کو جوڑا تو اس نے نیمنگ کنونشن بھی بہترین رکھی اور جوائن بھی اسٹرکٹ رکھا۔ یہی ایک پروفیشنل ڈیولپر کا طریقہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کے اس نقطے میں وزن محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف اصول اور دوسری طرف چھوٹ، یہ تضاد لگ سکتا ہے، لیکن ہم ذرا اسکرین سے ہٹ کر اس ڈیٹا بیس کی پوری لائف سائیکل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں آپ نے ایک انتہائی اسٹرکٹ ڈیٹا بیس بنا لیا، ہر چیز قطعی برابری پر ہے۔ 5 سال بعد وہ ڈیولپر جس نے وہ سسٹم بنایا تھا وہ کمپنی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، نیا ڈیولپر آتا ہے۔ اب اگر بنیاد میں لیفٹ جوائنز یا انکلوسیو جوائنز لگے ہوئے ہیں تو نیا ڈیولپر فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کمپنی کا بزنس ماڈل کیسا ہے۔ اسے پتا چل جائے گا کہ یہاں کسٹمرز بغیر ایڈریس کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ریلیشن شپ گراف صرف مشینوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے لیے ایک نقشے کا کام بھی کرتا ہے۔ نقشہ تو وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ نقشہ ڈیولپر کو یہ بتا رہا ہے کہ سسٹم میں ڈاٹا کا کوئی پہرے دار نہیں ہے تو وہ نیا ڈیولپر بھی لاپرواہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے 5 سال بعد کی بات کی، میں آپ کو بتاتی ہوں 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اگر آپ نے لیفٹ جوائنز کو بنیاد بنا دیا تو 5 سال بعد ڈاٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اپنے بال نوچ رہا ہوگا۔ کیسے؟ اس کے پاس ہزاروں ایسے کسٹمرز ہوں گے جن کا کوئی ایڈریس نہیں، درجنوں ایسی انوائسز ہوں گی جن کے ساتھ کوئی پروڈکٹ نہیں، اور وہ ان یتیم ریکارڈز کو کلین اپ کرنے کے لیے راتوں کو جاگ کر سکرپٹس لکھ رہا ہوگا۔ سخت اصولوں کا مقصد آج یوزر کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کل کو ڈاٹا کو تباہی سے بچانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ڈیٹا بیس اتنا ہی سخت ہوتا کہ یوزر اپنا کام ہی نہ کر پائے تو وہ 5 سال تک چلتا ہی نہیں، یوزرز اسے مہینے بعد ہی مسترد کر دیتے اور واپس ایکسل شیٹس پہ چلے جاتے ہیں۔ ایکسل شیٹس کا نام لے کر تو آپ نے ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یوزرز تو ہمیشہ ایکسل کی آزادی چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں ڈیٹا بیس پر لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایکسل والی غلطیاں نہ ہوں۔ اگر ایکسس میں بھی ایکسل والی لچک دے دی تو پھر لاکھوں روپے کا ڈیٹا بیس بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹرلائزڈ ہے، اس کی بیک اپس بن رہی ہیں اور وہ ملٹی یوزر انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے۔ لچک کا مطلب بیرا روی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیو بشپ کے ٹیوٹوریل کے مطابق کسٹمر اور ایڈریس کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ کسٹمر پرائمری اینٹی ہے اور ایڈریس سیکنڈری، اس لیے کسٹمر کو لیڈ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ۔ آپ بزنس کی حقیقت کو ڈیٹا ماڈل پر فوقیت دے رہے ہیں، اور میری اپروچ یہ ہے کہ ڈیٹا ماڈل کی سالمیت ہی دراصل بزنس کی لانگ ٹرم حقیقت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کسٹمر پرائمری ہے تو اسے پرائمری ہی رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے چائلڈ ریکارڈز کے قوانین واضح ہونے چاہیے۔ ہم شاید اس بات پر کبھی متفق نہ ہو سکیں کہ بنیاد میں لچک ہونی چاہیے یا کوئریز میں، لیکن کم از کم اس بات پر ہمارا اتفاق ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اندھا دھند کوئی بھی آپشن سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو آپ جلدی میں کر لیں۔ جب وہ ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو رک کر سوچنا چاہیے کہ اس ایک کلک کا میرے پورے سسٹم، میرے یوزرز اور میرے ڈیٹا پر کیا اثر پڑے گا۔ اور میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ساری بحث کے باوجود سورس مواد میں سٹیو بشپ نے جو بنیادی اصول سکھائے ہیں وہ ہر حال میں لاگو ہوتے ہیں۔ پرائمری کیز اور فورن کیز کا درست تعین، اور خاص طور پر ان کے نام رکھنے کے وہ شاندار طریقے جن پر ہم دونوں مکمل متفق ہیں۔ اگر آپ کے نیمنگ کنونشنز ٹھیک نہیں ہے تو پھر چاہے آپ لیفٹ جوائن لگائیں یا اسٹرکٹ جوائن، آپ کا ڈیٹا بیس ناکام ہی ہوگا۔ 100%۔ ایک اچھا نیمنگ کنونشن کسی بھی مستند اور فعال ریلیشنل ڈیٹا بیس کی وہ ناگزیر شرط ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایکسس 2013 کا آٹو ڈیٹیکشن فیچر اسی وقت آپ کا دوست ثابت ہوتا ہے جب آپ اسے صاف اور واضح نام دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نام واضح ہیں تو پھر ڈیولپر کا کام آدھا تو ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ریلیشن شپس ونڈو میں وہ گرافیکل لائنز دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈیٹا کا فلو کس طرف ہے۔
تو آج کی اس گہری اور تکنیکی گفتگو کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ورک فلو کو سہولت دینے والے انکلوزیو جوائنٹس ہیں جو یوزر کو فرنٹ اینڈ پر آزادی دیتے ہیں، اور دوسری طرف ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو یقینی بنانے والے اسٹرکٹ جوائنٹس ہیں جو سسٹم کو لاوارث اور غلط ڈیٹا سے بچاتے ہیں۔ فیصلہ ظاہر ہے آپ کے بزنس کی ضرورت اور آپ کے ڈیزائن فلسفے پر ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ اب ہم اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اگلے پروجیکٹ میں جب وہ ریلیشن شپس کی وہ ونڈو اوپن کریں گے تو کس فلسفے کو اپنائیں گے۔ سورس مواد میں موجود ان دونوں طریقوں کی گہرائی میں مزید سیکھنے اور کھوجنے کے بے شمار مواقع ابھی باقی ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آج کے اس جائزے میں ہم مائکروسافٹ ایکسس 2013 میں کسٹمرز اور ایڈریسز جیسے ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپس بنانے اور ان کی ٹیکنیکل باریکیوں پر مبنی مواد کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ریفرنشیل انٹیگریٹی جیسے بنیادی اور اہم تصور کو نظر انداز کرنا ڈیٹا بیس کی مضبوطی کے حوالے سے ایک انتہائی سنجیدہ خلا پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور میں نے بھی مواد میں نوٹ کیا کہ جب اسکرین پر ریلیشن شپس کی ونڈو کھولی گئی نا تو ایک بہت بڑی کمزوری سامنے آئی، اور وہ یہ کہ انفورس ریفرنشیل انٹیگریٹی کے آپشن پر بات کرنے سے صریحاً گریز کیا گیا۔ ایگزیکٹلی، مطلب ایک ون ٹو مینی ریلیشن شپ میں جو کہ ڈیٹا بیسز میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہی وہ بنیادی میکنزم ہے جو ڈیٹا بیس کو یتیم یا آرفن ریکارڈ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بغیر سکھایا گیا ریلیشن شپ محض ایک خاکہ رہ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے اسکرین پر ماؤس سے دو ٹیبلز کے درمیان ایک لائن تو کھینچ دی، لیکن وہ لائن صرف ایک ڈرائنگ ہے۔ ڈیٹا بیس کے انجن کو اس لائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس مخصوص باکس کو چیک نہیں کرتے۔ اور مواد کے اندر پیش کرنے والا واضح طور پر کہتا ہے کہ میں انفورس ریفرنشیل انٹیگریٹی وغیرہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے سیکھنے والے کو یہ میسج ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا یا بہت زیادہ ایڈوانسڈ فیچر ہے جس کی ابھی ضرورت نہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک اپروچ ہے۔ جب آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن سکھا رہے ہوں تو یہ آپشن کو ایڈوانس فیچر نہیں ہے، یہ تو وہ بیسک شرط ہے جس پر ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کی پوری بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مواد کو بہتر بنانے کے لیے میری تجویز یہی ہے کہ اس اہم آپشن کو مکمل طور پر چھوڑنے کے بجائے اس کی اہمیت اور ڈیٹا کے تحفظ کے حوالے سے اس کے کردار کو مختصراً مگر جامع انداز میں بیان کیا جانا چاہیے، تاکہ ماہرین اور سیکھنے والے اس کی عملی افادیت کو نظر انداز نہ کریں۔ میں اس تجویز سے پوری طرح متفق ہوں۔ آپ کو اسے ایک پیچیدہ ٹیکنیکل ٹرم بنا کر ڈرانے کے بجائے ایک محافظ کے طور پر متعارف کروانا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا چیک باکس آپ کی راتوں کی نیند اڑنے سے بچا سکتا ہے تو وہ اسے فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ عملی بہتری کے لیے یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی صارف انفورس ریفرنشیل انٹیگریٹی کے باکس کو چیک کرتا ہے تو سسٹم کسی بھی ایسے کسٹمر جیسے میٹرو پراپرٹیز کے ریکارڈ کو ڈیلیٹ ہونے سے روک دے گا جس کے ایڈریسز ابھی تک ڈیٹا بیس میں موجود ہیں، جس سے ڈیٹا کی درستگی ہر حال میں برقرار رہتی ہے۔ یہ ایک انتہائی زبردست اور پریکٹیکل مثال ہے۔ اسکرپٹ میں ہم باقاعدہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصور کریں کہ آپ کا ایک یوزر غلطی سے میٹرو پراپرٹیز کا ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نے یہ باکس چیک نہیں کیا تو کسٹمر ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے دفاتر کے تمام پتے سسٹم میں ایسے ہی تیرتے رہیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اگر ہم اس آپشن کو آن کر دیتے ہیں تو ایکسس فوراً ایک الرٹ جاری کرے گا اور کہے گا کہ رکیے، آپ اس کسٹمر کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پتے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس ایک مثال سے دیکھنے والے کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ یہ فیچر محض ایک ٹیکنیکل ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے بزنس لاجک کا محافظ ہے۔ بالکل، ایک اچھے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ڈیٹا کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ اچھا، ڈیٹا کو یتیم ہونے سے بچانے کی بات تو ہم نے کر لی، لیکن ڈسپلے کے حوالے سے بھی ایک ایشو ہے۔ جی بالکل، جوائنٹ ٹائپس کی وضاحت کے دوران اسٹرکچرل ٹیبلز کی بنیاد اور کیوریز کے رویے کو ایک ساتھ ملانا تکنیکی الجھن کا باعث بنتا ہے۔ یہ واقعی ایک نازک پوائنٹ ہے۔ مواد میں لیفٹ جوائن اور انر جوائن کے 3 مختلف آپشنز کو ریلیشن شپ بنانے کے ابتدائی مرحلے پر بغیر کسی واضح ویژول ڈیٹا آؤٹ پٹ کے سمجھایا گیا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ اصول ڈیٹا کی انٹری کو کنٹرول کرتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی طور پر ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کا طریقہ کار ہے۔ ایگزیکٹلی، جب آپ ریلیشن شپس کی ونڈو میں کھڑے ہو کر جوائنٹ ٹائپس پر بتاتے ہیں کہ یہ آپشن تمام کسٹمرز دکھائے گا چاہے ان کا ایڈریس ہو یا نہ ہو،
تو نیا اسٹوڈنٹ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ سیٹنگ اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ کون سا ڈیٹا ٹیبل میں داخل ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ سیٹنگ تو محض ایک ڈیفالٹ رویہ طے کر رہی ہے کہ جب فیوچر میں ان دونوں ٹیبلز کو ملا کر کوئی رپورٹ یا کیوری بنائی جائے گی تو وہ ابتدائی طور پر کیسی نظر آئے گی۔ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریلیشن شپ اور کیوری کے نتائج کے فرق کو بالکل واضح اور الگ الگ رکھیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس بات پر خاص زور دیں کہ یہاں منتخب کی گئی سیٹنگز دراصل مستقبل میں بنائی جانے والی کیوریز کے لیے صرف ایک ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ٹریفک کیسے اور کہاں سے گزرے گی وہ ہم بعد میں کیوریز میں طے کریں گے۔ جب آپ جوائن ٹائپ کا ڈائلاگ باکس کھولتے ہیں تو فوراً واضح کریں کہ اس کا ڈیٹا انٹری کی سختی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے ایک ٹھوس بصری مثال استعمال کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک کسٹمر کا فولڈر ہے جس میں ابھی تک کوئی نیا ایڈریس درج نہیں ہوا۔ ایک لیفٹ جوائن کیوری آپ کو وہ خالی فولڈر دکھائے گی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کسٹمر موجود ہے، جبکہ انر جوائن اس کسٹمر کو لسٹ سے مکمل طور پہ غائب کر دے گا جب تک اس کا ایڈریس شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی عملی مثال ہے جو تجریدی کانسیپٹ کو فوری طور پہ روزمرہ کے بزنس لاجک سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ اس اسکرپٹ میں باقاعدہ یہ ڈائلاگ شامل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ سیلز مینیجر ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے کسٹمرز نے ابھی تک ہمیں اپنا شپنگ ایڈریس نہیں دیا، تو وہاں لیفٹ جوائن آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، کیونکہ وہ آپ کو کسٹمر کا نام تو دکھائے گا لیکن ایڈریس کی جگہ خالی چھوڑ دے گا۔ اور اگر ہم انر جوائن لگاتے تو وہ کسٹمر ہماری لسٹ میں آتا ہی نہیں اور ہم اس سے کبھی رابطہ ہی نہ کر پاتے کہ اپنا ایڈریس تو دے دو۔ جب آپ لیفٹ جوائن کو ایک بزنس پرابلم سالونگ ٹول کے طور پر پیش کرتے ہیں تو سیکھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ریلیشن شپ ونڈو کا اصل مقصد صرف ٹیبلز کو جوڑنا ہے، جبکہ ان کا ڈسپلے مکمل طور پر کیوریز کے ذریعے اس کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر ہم اسٹرکچر، ڈیزائننگ اور لاجک سے آگے بڑھ کر نیمنگ کنونشنز کی بات کریں تو کالمز کے نام رکھنے کے بہترین اصولوں کو کسی خودکار عمل کے رونما ہونے کے بعد محض ایک اتفاق کے طور پر بیان کرنا ان کی تدریسی اہمیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جی، میں سمجھ گیا اب کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا ڈیٹا بیس ڈیزائننگ میں کچھ بھی اتفاقی نہیں ہوتا، ہر چیز ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور یہی اس مواد کی ایک اور کمزوری ہے۔ جب ایکسس ایڈریس ٹائپ آئی ڈی کالم کو آئی ڈی کالم کے ساتھ ڈریگ کرنے پر خودکار طور پر پرائمری اور فورن کی کے کنیکشن کو پہچان لیتا ہے تو اس وقت مواد اسے ایک خوشگوار حیرت کے طور پر پیش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایک سوچی سمجھی اور منظم حکمت عملی کے طور پر پہلے سے واضح کیا جاتا۔ پیش کرنے والا کہتا ہے کہ ارے رکو، ایکسس نے یہاں کچھ بہت ہی زبردست کیا ہے، اس نے خود ہی پہچان لیا۔ جب ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ سافٹ ویئر نے خود بخود کچھ کر دیا اور سکھانے والا خود بھی حیران ہو رہا ہے تو طالب علم کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھتا ہے کہ یہ تو بس ایک تکا تھا جو لگ گیا۔ بالکل، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سافٹ ویئر کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ڈیٹا بیس بناتے وقت کالمز کے نام ایک خاص اور سٹینڈرڈ طریقے سے رکھے گئے تھے۔ اگر اسٹوڈنٹ اسے تکا سمجھے گا تو وہ کبھی بھی اسے اپنے پروجیکٹس میں ریپلیکیٹ نہیں کر پائے گا۔ تو پھر اس کے لیے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ میری تجویز یہ ہے کہ عملی مظاہرہ شروع کرنے اور فیلڈز کو ڈریگ کرنے سے پہلے ان اہم ڈیزائننگ عادات اور اصولوں کو ایک مضبوط بنیاد کے طور پر پیش کریں تاکہ ناظرین ان بہترین طریقوں کو شعوری طور پر اپنا سکیں۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ ماؤس کو ڈریگ کرنے سے پہلے ہی ایک لمحے کے لیے روکیں، اسکرین پر دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں، میں نے اس کسٹمر ٹیبل میں نام آئی ڈی رکھا ہے اور ایڈریسز کے ٹیبل میں جان بوجھ کر اس کا نام کسٹمر آئی ڈی رکھا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ انڈسٹری کا ایک پراپر سٹینڈرڈ ہے۔ کا نام ایڈریس ٹائپ آئی ڈی رکھا ہے، اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ ایکسس ہمارا آدھا کام خود بخود کیسے مکمل کر دے گا۔ اس طرح یہ لمحہ حیرت کے بجائے ایک مؤثر ٹیکنیکل اصول بن جائے گا۔ اور اسی پریکٹیکل ایگزامپل کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر ہم نے اس کالم کا نام محض ٹائپ یا نمبر رکھا ہوتا تو ایکسس بالکل اندھا ہو جاتا اور ہمیں ہر چیز مینول طریقے سے بتانی پڑتی، جس میں غلطی کا چانس بہت زیادہ ہوتا۔ لیکن ہماری بہترین پلاننگ نے آج ہمارا وقت بھی بچایا اور مسٹیک کے چانس کو بھی زیرو کر دیا۔ اس طرح کے جملے سیکھنے والے کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے گا کہ ڈیٹا بیس ڈیزائننگ ایک پورا آرکیٹیکچر کھڑا کرنے کا کام ہے جس میں ہر اینٹ کا سائز اور نام پہلے سے طے ہونا چاہیے۔
اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو ایک عام یوزر کو ایک ایکسپرٹ ڈیولپر بناتی ہیں. یہ تینوں پوائنٹس اگر بہتر کر لیے جائیں تو یہ ٹریننگ مٹیریل ایک نیکسٹ لیول پر چلا جائے گا. تو آج کے اس مباحثے میں ہم نے ریفرنشل انٹیگریٹی کے ذریعے ڈیٹا کو محفوظ بنانے، جوائنٹ ٹائپس کی پیچیدگی کو عملی مثالوں سے آسان کرنے اور نیمنگ کنونشنز کو پیشگی اصول کے طور پر استعمال کرنے کی ٹھوس تجاویز پر غور کیا. ان قابل عمل مشوروں کو اپنا کر آپ اپنے مواد کی ساخت اور افادیت کو بے حد مضبوط بنا سکتے ہیں. اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ مستقبل میں اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم پر دوبارہ ضرور بھیجیں.